السلام علیکم، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ایک جنرل ڈسکشن وکلا میں چلتی ہے جب بھی ہم بیٹھتے ہیں اور موجودہ حالات کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ایک سابقہ پرسنالٹی کا ذکر ہوتا ہے جو ہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب۔ تو یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم ایون وکلا میں یہ ڈیبیٹ رہتی ہے کہ ثاقب نثار کیسے آدمی تھے۔ ٹائٹل دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہے۔ اس پہ میں اپنا اوپینین دینا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ججز کی لمٹس کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور کہاں پہ شروع ہوتی ہیں۔ یہ بات تو نو ڈاؤٹ ایک ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہمیں قاضی کی جو اختیارات ہیں اس کا نہیں پتہ اور قاضی کی لمٹس کا بھی نہیں پتہ۔ تو واقعی ثاقب نثار جو ہیں وہ ایک مناسب آدمی تھے یا نہیں تھے؟ اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ ہماری سچویشن کے حساب سے، جیسے ہمارے ملک میں حالات ہیں، ہمیں ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس چاہیے۔ یہ بات آپ کو بڑی آکورڈ لگ رہی ہوگی، اور یہ بہت سے وکلا سے میری بحث ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بڑے سینئر وکلا اس بات پہ نہیں جو ہے وہ ایگری نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ججز صاحبان ہیں ان کی لمٹس ہوتی ہیں، ان کو ان کے اندر رہنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے کہ نیچرل یوز آف فورس، کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ یہ نیوٹن کا بھی لاء ہے۔ اگر آپ اس لاء کو اپلائی کریں لاء والی سائڈ میں، ہمارے پاکستان کی پولیٹکس میں، تو جو ایکشن ہے وہ ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے، اور جو ری ایکشن ہے وہ پھر ہماری جوڈیشری کو دینا چاہیے۔ اگر آپ ری ایکشن نہ دو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بال جو پھینکی تھی دیوار کے پاس، یہ بال پھٹی ہوئی ہے، یہ بال فضول ہے۔ تو وہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ بال کا باؤنس پراپر ہونا چاہیے۔ تو جو ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس ہیں، ان کا ہمیں مفید ہمارے لیے کیوں ہے؟ ان کا جو طرز عمل، جو ان کا حکمرانی کا سٹائل ہے، ایون دو لیگلی سپیکنگ، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پرسنلی جا کے ریڈز مارنا، جیسے انہوں نے نیشنل ہاسپٹل میں ریڈ ماری، کراچی جیل میں ماری، پشاور میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے چیف منسٹر کو بلا لیتے تھے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ جس ضلع سے گزرتے تھے وہاں کا ڈی پی او کہتے تھے باہر کھڑا ہو مجھے ریسیو کرنے کے لیے، مجھے ایسکارٹ کرے اپنے ضلع کی حدود تک۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کا آپ امپیکٹ دیکھیں۔ کیا ایک چیف جسٹس یا جو قاضی ہوتا ہے ملک کا، اس کا دبدبہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل اس کا دبدبہ ہونا چاہیے، اس کا روب ہوگا، اور اس کا روب صرف کرمنلز پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے میں ایک ڈفرینس ہے، ہم کہتے ہیں کہ پولیس والے کا روب ہونا چاہیے تاکہ اس کی جو لوگ ہیں اس سے ڈریں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس والے کا روب کرمنلز پہ صرف ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک قاضی ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، جس نے ریٹ پٹیشنز بھی سننی ہیں، جس نے کانسٹیٹیوشنل معاملات بھی دیکھنے ہیں، جو 80% جو ہے وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ لیول پہ، اس کا روب سرکار پہ بھی ہونا چاہیے، اسٹیٹ گورنمنٹ پہ ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ تو نہیں ہم کہیں گے، ہمارے اکثر اینکر حضرات جو ہیں انہوں نے اسٹیٹ کہہ کہ جو گورنمنٹ کو اسٹیٹ بنا دی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کے اندر تو جو ہمارے وکیل بھائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں پلرز ہوتے ہیں، جس میں سے جوڈیشری بھی ایک پلر ہے اور گورنمنٹ صرف ایک پلر ہے۔ تو جو سرکار ہوتی ہے اس پہ بھی دبدبہ ہونا چاہیے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے ایسا کیا کیا، یا وہ کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان جیسے ہمیں چیف جسٹس چاہیے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے آپ دیکھیں، متعدد بار فیصلے ہوتے رہے، ہماری گورنمنٹ ان کو پارلیمنٹ میں لے کے چلے گی۔ اس ایکسٹریم نیچر پہ ہم چلے گئے کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے اس کو انڈو کرا لیا۔ الیکشنز کا جو کیس تھا 90 دن والا، اس میں تو میں خود جو ہے وہ پلیڈ بھی کرتا رہا ہوں، اور وہ کیس ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے اس پہ نوٹس کیا، اور جو ہے وہ ان کو بلایا، جو سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ کو نوٹس جاری کیا، ان کو بلایا، اگلی ڈیٹ تھی، اور اگلی ڈیٹ پہ ان کی طرف سے جواب آیا کہ جی وہ جو ہے وہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا اور وہ پارلیمنٹ میں جا رہا ہے، اور یہ سارا ایشو۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارے ججز کا اگر روب نہیں رہے گا تو پھر جو ہماری ہر بندے کا جو کانسٹیٹیوشنل امبریلا اس کو دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، جو عدالتوں کی فارم میں اس کے پاس پرووائڈڈ ہے، وہ اس امبریلا کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر سرکار کو آپ کا ڈر ہی نہیں ہے تو سرکار کس طریقے سے عدالتوں کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرے گی؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان آئے ہیں پچھلے دنوں، جنہوں نے اپنی ریٹ کو نہیں امپلیمنٹ کیا، اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اپنا روب دبدبہ نہیں ڈالا، ان کا کام نہیں ہوا، وہ کسی قسم کے وہ رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے۔ ہمارے رائٹس کی جتنی وائلیشنز یہ پچھلے کچھ ٹینیورز میں ہوئی ہیں، پچھلے کچھ سالوں میں، پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ ہوئی ہیں، وہ اتنی وائلیشنز کبھی بھی نہیں رہی۔ ایون اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری جب اسٹیبلشمنٹ کا زمانہ تھا اس ٹائم پہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اتنی قدغن نہیں ہوتی تھی۔ تو ثاقب نثار جیسا جو جج ہے وہ ضرور ہمیں چاہیے، ہمیں کم از کم کچھ سالوں کے لیے
جو ہے وہ ایسے ججز چاہیے جو اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو اوور اینڈ بیونڈ جا کے آپ کو انصاف دلائیں. جیسے انہوں نے ہیومن رائٹ سیل بنایا, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پروسیجر کو وائلیٹ کیا گیا اور تمام چیزیں تھیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پروسیجر ہونے کے باوجود, جو ہمارے جتنے پروسیجرز ہیں ان کے ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو, لوگ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو فالو نہیں ہونے دیتی. جب آج کل کے کیسز میں آپ دیکھیں ہمارے پاس ثاقب نثار جیسے جج نہیں ہے تو ہم لوگوں کو کتنا اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے جوڈیشل ایکٹیویزم میں یہ کہنا کہ جی وہ ڈیم بنا لی, اور یہ ٹھیک ہے وہ ڈیم انہوں نے جو بنائی وہ بات ان کا جو ہے وہ اوور اینڈ بیونڈ چلے گی اپنی اتھارٹی سے, اور ان کے پاس کوئی اس میں پٹیشنر نہیں تھا, کسی نے ان کو کہا نہیں, کسی کے رائٹس وائلیٹ نہیں ہو رہے تھے, لیکن انہوں نے فیوچر رائٹس کو بھی اپنی کوگنیزنس میں لے لیا, یہ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن جو وہ جاتے تھے ڈفرینٹ جیلوں میں اور یہ تمام چیزیں کرتے تھے, وہ صرف ان کی ایک اپنی, آپ سمجھ لیں جیسے ہمارے یہاں پہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے, اگر آپ کی پریزنس ہے تو آپ کی ویلیو ہے بات کی, اگر آپ کی پریزنس نہیں ہے تو آپ کو لوگ نہیں بات سنتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے باقی جتنے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ میڈیا والوں کو بھی الاؤ کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک اسپیشل سیکشن بن گیا ہوا ہے عدالت کے اندر, ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہے. وہ کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ تاکہ جو پروسیڈنگز ہوں وہ لوگوں تک پہنچے, پبلک ہیئرنگ کا کانسیپٹ ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میں یہ کہوں گا, اب تو میں اپنی بات کو زیادہ انڈورس کرتا ہوں, کہ جو اس طرح کے ججز ہوتے ہیں, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جو مرحوم جسٹس ملک قیوم صاحب, ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جنگ کی ایک خبر میں نے دیکھی کہ وہ لاہور ایئرپورٹ پہ گئے اور وہاں سے پلین ڈیلے ہوا تھا, تو پلین کی جو ڈیلے تھا انہوں نے اس کی وجہ سے وہاں پہ عدالت لگا لی ایئرپورٹ پہ. انہوں نے کہا جی بلاؤ جو آپ کا سول ایویشن ہے, سول ایویشن کے چیف کو بلاؤ, اور ساتھ میں آپ کے جو پی آئی اے والے ہیں ان کو بلاؤ, اور میں یہاں پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کرتا ہوں کہ کس طرح لوگوں کے رائٹس وائلیٹ کر رہے ہو, آپ ان کو کمپنسیشن بھی نہیں دے رہے, اور آپ ڈیلے کر کے فلائٹ کو اور آرام سے اپنا جا رہے ہو, اپنے فیول بھی بچا رہے ہو, اور اپنی 2 فلائٹس کو اکٹھے کر رہے ہو. تو بڑا مزے کا ان کا ایک طرز عمل تھا. تو اس لیے ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اس طرح کے ہمیں ججز چاہیے, اور ہمیں یہ اگزامپلس ملتی ہیں. جو ابراہم لنکن یو ایس میں, ان کا بھی جو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں کے جو چیف جسٹس تھے اس ٹائم پہ, ان کے ساتھ بڑا محاذ رہی, اور وہ چیف جسٹس نے ان کو بڑا ٹف ٹائم بھی دیا اور ان کی کافی چیزوں کو انڈو کیا. تو اس طرح کے جو چیف جسٹسز ہوتے ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے, ایک عام سٹیزن کو ان کا بہت فائدہ ہے. حالانکہ ان کو خود نقصان ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہزار ایسے کام ہوتے ہیں جو سرکار کے پاس آپ کے ہوتے ہیں, یا جو آپ نے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ہمارے جتنے بھی ججز ہوتے ہیں وہ انہوں نے سرکار سے اپنے لے سکتے ہیں اگر وہ گڈ ٹرمز میں چلیں, لیکن جب وہ اپنی ٹرمز خود خراب کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے آگے بڑھ کے اوور اینڈ بیونڈ جاتے ہیں, تو پھر اس کا فائدہ ایک عام بندے کو زیادہ ہوتا ہے, ان کو پرسنلی اس کا نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے, اور اس سیٹ کو بہت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک بڑی جنرل ڈبیٹ یہ چلتی ہے, اس میں میرا تو بڑا کلیئر موقف ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ اس طرح کی حرکت کرے جیسے ابھی ہو رہا ہے کہ جی کیسوں میں بیلیں ہوتی ہیں اور وہ بیل کر کے باہر سے ری اریسٹ کر لیا جاتا ہے سیاسی کیسز میں, تو اگر اس طرح کی حرکت گورنمنٹ کر رہی ہے تو جو ججز ہیں ان کو ضرور اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو انفورس کرنا چاہیے اور ہر لمٹ تک جانا چاہیے. جیسے پرویز الہی صاحب والا کیس ہے, اس میں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ پیش ہوتے رہے کہ وہاں پہ جو ہمارے جسٹس امجد رفیق صاحب نے آرڈر دیا ڈی آئی جی آپریشنس کو کہ جا کے ان کو سی ایم ہاؤس میں چھوڑ کے آؤ, اور انہوں نے ان کو حوالے کر دیا اسلام آباد پولیس کے, اور اسلام آباد پولیس ایک ڈی سی کے آرڈر کو, ایم پی آرڈر جس کو بعد میں نے چیلنج کیا, اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کر رہی, اور وہی ڈی آئی جی آپریشن اس ٹائم پہ آئی جی اسلام آباد لگے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نہ صرف وائلیشنس کرتی ہے بلکہ جو وائلیشنس میں ان کو آفیسر ہیلپ کر رہے ہیں ان کو اچھی پوسٹس پہ بھی جو ہے وہ لگا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ول یہ ہے کہ سرکار جو ہے وہ اپنی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اپنی اتھارٹی کو اتنا اوپر لے جائے کہ عدالتوں کی وقت ختم ہو جائے, جو کانسٹیٹیوشنلی ہو نہیں سکتی کبھی, اور نہ ہم وکلا ہونے دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ان کی پوری کوشش ہے, اور اگر اس طرح کی کوشش میں ہمیں ایک جو ہے وہ ایک تگڑا جج نہیں ملے گا تو پھر لوگوں کے وائلیٹس کبھی نہیں, جو لوگوں کے رولز ہیں وہ یا لوگوں کے رائٹس ہیں وہ کبھی بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گے. تو اس لیے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ ایسے ججز ہمیں چاہیے, اور جو ججز اس طرح کے ابھی بھی موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, جن کو میں جانتا بھی ہوں, نام ان کا اس لیے نہیں لوں گا کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ جہاں جو بندہ جس کو دے رہا ہے وہ ٹھیک ہے, ان کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں, آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں. لیکن اس طرح کے جو لاہور ہائی کورٹ میں ججز ہیں 3 تو
ہیں جن کا میں فین ہوں، اس طرح کے ججز ہمیں مزید چاہیے، اور اس طرح کے ججز کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اور یہ ان کا ہی کام ہے۔ کانسٹیٹیوشنل رائٹ، کوئی بھی کسی بندے کا رائٹ ہوتا ہے، اس کو پروٹیکشن دینا، لائف لبرٹی کو پروٹیکشن دینا ایک جج کا کام ہے۔ اگر ایک جج کا کام نہیں ہے تو پھر کس کا کام ہے یہ؟ مجھے ان کے آرگومنٹ نہیں سمجھ آتے جو کہتے ہیں جی وہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ کیوں کیا۔ اگر یہ ان کا کام نہیں ہے تو پھر کس کا کام ہے؟ یہ انہی کا کام ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ایسے مزید ججز چاہیے، اور ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور امید ہے اس طرح کے ججز اگر آئیں گے تو ہمارے حالات میں بہتری آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم پہ بھی جو پیناما کیس تھا اور جو دھرنا چل رہا تھا خان صاحب کا، اس کو بھی کام ڈاؤن کرنے میں ثاقب نثار صاحب کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں لے ہم لیگلی ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو عدالتیں ہوتی ہیں یہ ایز اے کوشن کام کرتی ہیں گورنمنٹ کے اگینسٹ، مطلب گورنمنٹ کے فیور میں کام کرتی ہیں ایز اے کوشن۔ جو پبلک پریشر ہوتا ہے، اگر عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو کافی حد تک جو پبلک پریشر ہے وہ برداشت کر لیں گے۔ تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔